قرضے میں زکوٰۃ کی نیت کرنے کا حکم یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قرضہ واپس ہونا مشکل ہوتا ہے کہ جس شخص کو ہم نے قرضہ دیا ہے وہ واپس کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا ہے، حالت بہت ابتر ہو جاتی ہے، فقیر ہو گیا ہوتا ہے، وہ خود محتاج ہوتا ہے، قرضہ واپس کہاں سے کرے گا۔ دوسری شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ جو شخص قرضہ لیا ہے وہ دینے کے قابل تو ہوتا ہے مگر آپ وصول کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں، یعنی اس کے پاس دینے کی صلاحیت ہے، دینے کی طاقت اور استطاعت ہے مگر دینا نہیں چاہتا ہے اور آپ اس سے وصول نہیں کر سکتے ہیں۔ ویسی ٹیڑھی انگلی یا ویسی بدمزاجی اور بد اخلاقی پر اترنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے جس بد اخلاقی پر وہ شخص اترا ہوا ہے۔ تیسری صورت آج کل جیسے سرکاری سیلریز کے بارے میں کہ کہیں 40%، کہیں 50% کٹوتی کے ساتھ دی جا رہی ہے، تو بعض حضرات نے یہ بھی سوال کیا کہ بقیہ سیلری جو ہماری نہیں مل رہی ہے اس میں کیا ہم زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں؟ ایسے ہی بعض حضرات یہ بھی پوچھتے ہیں کہ انکم ٹیکس وغیرہ میں اور چالان وغیرہ میں جو ظالمانہ طور پہ ہوتے ہیں اس میں جو رقم دی جاتی ہے اس میں زکوٰۃ کی نیت کرنے سے کیا زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس میں بعد کی جو صورتیں ہیں یعنی سرکاری سیلریز کی جو کٹوتی ہے اور انکم ٹیکس وغیرہ میں، اس میں تو زکوٰۃ کی نیت کرنا تو نادانی ہے اور کسی صورت میں اور کوئی ہیلا بھی اس میں ایسا اختیار نہیں کیا جا سکتا جس کی وجہ سے زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ شرعاً یہ نیت درست نہیں ہے اور یہ عمل قابل اعتبار بھی نہیں ہے۔ رہی بات جس شخص کے پاس قرضہ ہے وہ واپس کرنے کے قابل نہیں ہے یا واپس کرنا نہیں چاہتا ہے، اس کے پاس موجود اپنی رقم کے بارے میں یہ نیت کر لینا کہ میں اسے زکوٰۃ میں کاؤنٹ کر لے رہا ہوں۔ یہاں پر یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ فی نفسی ہی جو شخص قرضدار ہو، مقروض ہو، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اسے مصارف زکوٰۃ میں شمار کیا ہے۔ قرضدار شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے مگر کاؤنٹ کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، یعنی ہم جس وقت اسے رقم دیے ہیں اسے زکوٰۃ کی نیت سے دیے ہیں، اب سال 6 مہینے کے بعد ہم اسے زکوٰۃ میں کاؤنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، زکوٰۃ میں حساب شمار کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی شرعی اعتبار سے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ تمام عبادات مقصودہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اس میں نیت شرط ہے، انما الاعمال بالنیات۔ زکوٰۃ بھی ارکان اسلام میں سے ہے، بغیر نیت کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اور نیت کا جو وقت ہے وہ یا تو عمل سے پہلے ہو یا عمل کے ساتھ ساتھ ہو۔ عمل ختم ہو جانے کے بعد نیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ جیسے آپ نے نفل کی نیت سے 4 رکعت نماز پڑھ لی، اب اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد نیت کر رہے ہیں کہ نہیں میں فرض پڑھا سمجھو، نہیں، ایسی ناسمجھی نہیں کی جائے گی۔ جب عمل ختم ہو چکا ہے تو پھر کیسے سمجھیں گے کہ یہ آپ نے فلاں عمل کیا ہے؟ تو ایسے ہی زکوٰۃ میں زکوٰۃ دینے سے پہلے نیت کریں، زکوٰۃ کا مال الگ کرتے وقت نیت کریں، زکوٰۃ کی ذمہ داری جس وکیل کو دیں اس کو دیتے وقت نیت کریں، یا آپ خود براہ راست محتاج اور مصرف میں دیتے وقت نیت کریں۔ دینے کے بعد جب تک مال اس شخص کے ہاتھ میں، اس کے قبضے اور ملکیت میں موجود ہے اس وقت تک نیت کر لیں، یہ سب صورتیں درست ہیں۔ تو زکوٰۃ میں نیت کرنے کا آخری وقت جو ہوتا ہے کہ جس کو ہم نے زکوٰۃ دی ہے اس کے پاس مال موجود ہے، اس نے ابھی خرچ نہیں کیا ہے، اس سے پہلے بھی زکوٰۃ کی نیت کر لی جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جا سکتی ہے۔ یہاں جس وقت ہم نے اسے دیا ہے اس وقت تو زکوٰۃ کا تصور بھی نہیں تھا، ہم اسے قرضے کی نیت سے دیے ہیں۔ اب جب وہ قرضہ واپس کرنے کے قابل نہیں ہے یا آپ وصول کرنے کے قابل نہیں ہیں، اب مجبوراً آپ نیت کر رہے ہیں زکوٰۃ کی، تو یہ اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی چونکہ نیت آپ کی زکوٰۃ کی تھی ہی نہیں جس وقت آپ نے دی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے مالک بنانا بھی شرط ہے، جسے تملیک کہتے ہیں، مالک بنانا بھی شرط ہے، اور معاف کر دینا قرضے کو یا قرضے کو زکوٰۃ میں کاؤنٹ کر لینا یہ مالک بنانا نہیں ہوتا ہے۔
اسے مالک بنانا نہیں کہا جائے گا۔ یہاں کس چیز کا مالک بنایا جا رہا ہے؟ بلکہ جو پیسہ آپ کے ہاتھ سے چلا گیا ہے وہ آپ چھوڑ رہے ہیں۔ چھوڑنا کسی چیز کو مالک بنانا نہیں ہوتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے عموماً ایسے موقع پر زکوٰۃ کی ادائیگی جو فرض ہے وہ مقصود نہیں ہوتی، بلکہ اپنا قرضہ کسی طرح ٹھکانے لگانا مقصود رہتا ہے۔ ایک تیر سے دو شکار کر لینا کہ قرضہ بھی ادا ہو جائے، زکوٰۃ بھی ہو جائے۔ اب اس سے وصول تو نہیں کر سکتے، بیٹھے بیٹھے یہاں پر کاؤنٹ کر لو۔ جیسے جس سے لڑ نہیں سکتے ہیں اسے بس گالیاں دیتے رہو یا اس کی غیبت کرتے رہو، اس سے تو سامنے والے کا کچھ بگڑے گا نہیں۔ تو جب زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ فقیر کی حاجت پوری کرنا، زکوٰۃ کا مقصد اپنا کام نکالنا نہیں ہے، اور یہاں پر زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنا کام نکالنا چاہ رہے ہیں، تو نیت بھی خالص نہیں ہوتی ہے ایسے موقع پر۔ اس واسطے جس شخص کے ذمے ہمارا قرضہ ہو اس قرضے کو زکوٰۃ میں کاؤنٹ کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ فقہ کی کتاب میں لکھا ہے وَإِنْ كَانَ الْمَدْيُونُ فَقِيرًا فَوَهَبَ الدَّيْنَ يَنْوِي بِهِ زَكَاةَ مَالِ عَيْنِ الْوَاهِبِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ۔ فتاوی شامی اور بزازیہ وغیرہ میں اس کی صراحت موجود ہے۔ البتہ ایسے موقع پر فقہا نے دو طریقے ایسے لکھے ہیں جس کی وجہ سے زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور ہمارا قرضہ بھی وصول ہو جائے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص آپ کا قرض دار ہے اسے آپ زکوٰۃ دے دیں، زکوٰۃ کی نیت سے دیں، زکوٰۃ کی نیت سے اس شخص کو زکوٰۃ دے دیں، چونکہ وہ مقروض ہے اور مقروض مصارف زکوٰۃ میں سے ہے۔ جب وہ زکوٰۃ اس کے حوالے ہو گئی، وہ مالک بن گیا، اس کے قبضے میں چلا گیا مال، اس کے بعد وہ شخص اس مال کو اپنا قرضہ ادا کرنے کی نیت سے آپ کو واپس لوٹا دے، مگر ہماری نیت بہر صورت یہی ہو کہ ہم اسے زکوٰۃ دے رہے ہیں، کھینچ تان کر ہم اسے قرضہ وصول کرنے کی نیت نہ ہو، ہماری نیت تو دیتے وقت زکوٰۃ ادا کرنے ہی کی نیت ہو۔ بعد میں وہ شخص واپس کر دے گا اپنا قرضہ اپنے ذمے سے اتارنے کے لیے، تو قرضہ اس کا ادا بھی ہو جائے گا۔ جس وقت ہم نے اسے حوالے کیا ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی، جب ہم اسے دیے زکوٰۃ کی نیت سے تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور اس نے ہمیں لوٹایا اپنا قرضہ واپس کرنے کی نیت سے تو اس کا قرضہ ادا ہو گیا۔ اسے فقہا نے لکھا ہے وحیلۃ الجواز ان یعطی مدیونہ الفقیر زکاتہ ثم یأخذها عن دینہ۔ فتاوی شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 191۔ لیکن اگر وہ شخص ایسا ہے کہ زکوٰۃ دینے کے بعد جب اس کی ملکیت میں اس کے قبضے میں زکوٰۃ کا پیسہ آیا، اب وہ قرضہ واپس کرنے کے بجائے خاموش جیب میں ڈال کے پتلی گلی سے نکل رہا ہے، دینے کا نام نہیں لے رہا ہے، تو پھر تو اپنی زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی لیکن قرضہ پھر اٹک گیا۔ تو ایسی صورت میں فقہا نے لکھا ہے کہ اگر وہ شخص اس قدر احسان کے باوجود کہ ایک تو قرضہ دے کر ہم نے اس پر احسان کیا، دوسرا اس کے قرضے کی ادائیگی کی شکل ہم اسے یہ کر رہے ہیں کہ پیسہ ہم اپنی طرف سے دے رہے ہیں، اس کا انتظام کر رہے ہیں قرضہ ادا ہو جائے، ایک بوجھ ہے قرض، مر گیا تو اس کا حساب کتاب ہوگا، وراثت میں سے اسے وصول کیا جائے گا، تو وہ اس بوجھ کو ساقط کرنے اور اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے ہم تعاون کر رہے ہیں، اور اس کی انسانیت اور اخلاق کا لحاظ رکھے بغیر وہ واپس کرنے کے بجائے نکل رہا ہے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ جبراً اور زبردستی سے اس صورت میں وہ پیسہ قرضے کا ہم اس سے وصول کر سکتے ہیں۔ لو امتنع المدیون مد یدہ واخذها لکونہ ظفر بجنس حقہ۔ فتاوی شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 191۔ تو زبردستی بھی وہ پیسہ اس سے لیا جا سکتا ہے کہ ہم نے تیرے ساتھ زکوٰۃ دے کر احسان کیا کہ تیرا قرضہ ادا ہو جائے، یہ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت جو بہتر اور مناسب ہے جو فقہا نے لکھی ہے، اسی کی بدلی ہوئی شکل کہ جو شخص قرضے میں پڑا ہوا ہے وہ کسی تیسرے آدمی سے پیسہ لے لے اور قرضہ لے لے کسی اور سے، لے کر اس شخص کو جو زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہے اس کو اپنا قرضہ لوٹا دے۔ تیسرے آدمی سے قرضہ، عارضی قرضہ لے، عارضی ادھار لے، ٹیمپروری طور پہ لے لے، اور جو قرض خواہ ہے اسے اپنا قرضہ لوٹا دے۔ جب قرض خواہ کو قرضہ مل گیا
تو اس کا قرضہ ادا ہو گیا۔ لیکن جس نے اپنا قرضہ واپس کر دیا ہے وہ بیچارہ اب تو ڈبل وہ مقروض ہونے کی ہو گیا، یعنی اس کا قرضہ ادا کرنے کے لیے دوسرے کا مقروض بن گیا، اور مقروض مصارف زکوٰۃ میں سے تو ہوتا ہی ہے۔ تو اب یہ قرض خواہ اپنا وہ قرضہ زکوٰۃ کی نیت سے اسی مقروض کو دے دے، جب وہ مقروض کو مل جائے گا مصرف صحیح ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب یہ مقروض وہ پیسہ اس تیسرے شخص کو جہاں سے یہ قرضہ لایا تھا عارضی طور پر، اسے لے جا کے واپس کر دے۔ تو یہ بہتر شکل اس واسطے ہے کہ اس میں قرض خواہ کو اپنا پیسہ، اپنی زکوٰۃ میں دی ہوئی رقم واپس نہیں آئی، بلکہ اس کے پاس تو پہلے قرضہ آ گیا۔ اب یہ شخص اپنی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اب جس کو دے رہا ہے وہ شخص اپنا قرضہ کسی اور کو جس سے وہ مقروض ہوا ہے اس کو ادا کر رہا ہے۔ تو اس واسطے اس شکل کو فقہا نے بہتر، اہل فتاویٰ نے پسند کیا ہے۔ اور یہاں پر فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص قرضے میں ہو اسے زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر ہے بمقابل اس شخص کے جو قرضے میں نہیں ہے۔ وَالدَّفْعُ إِلَى مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَوْلَى مِنَ الدَّفْعِ إِلَى الْفَقِيرِ، فتاویٰ ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181۔ چونکہ قرضہ ایسا معاملہ ہے، ایسی بلا و مصیبت ہے کہ آدمی بہت بے چین اور پریشان رہتا ہے، اور اس میں قرض دار کو زکوٰۃ دینے میں، اور پھر یہ جو طریقے بتائے گئے ہیں 2 طریقے، اس طریقے سے زکوٰۃ اور قرضہ دونوں ادا ہو جانے میں دونوں شخصوں کو ثواب ملتا ہے۔ ایک شخص اپنا قرضہ واپس کر دیا، قرضہ ادا کر دینا بھی بڑی ذمہ داری ہے شریعت کی، اور ایک شخص قرضہ ادا کرنے کا انتظام کرنے کا سہولت اور ذریعہ بنا اور اسے زکوٰۃ دے دیا، اسے زکوٰۃ دینے کا بھی ثواب مل جائے گا، اور اس شخص کو اپنا قرضہ ادا کرنے کی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے گی۔ دونوں کو اس میں فقہا نے ثواب لکھا۔ فَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْمَالِ ثَوَابُ الصَّدَقَةِ وَلِذَلِكَ الْفَقِيرِ ثَوَابُ هَذِهِ الْمَصْرَف، فتاویٰ تاتار خانیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 208۔ خلاصہ یہ کہ پیسہ اس کے ہینڈ اوور میں ہوتے ہوئے ہم زکوٰۃ کی نیت یہاں سے کر رہے ہوں اور کاؤنٹ کر رہے ہوں، اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بہر صورت ہاتھ بدلنا ضروری ہے، ہاتھ بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے، ہاتھ بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ اس واسطے جیسے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گوشت آیا صدقے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں سے ہے، کہ صدقے کا ہے، آپ تناول نہیں فرماتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ، تمہارے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ تو جب قرض خواہ اسے زکوٰۃ کی نیت سے دے دیا ہو تو زکوٰۃ ہے، پھر وہاں ہاتھ بدلنے کے بعد وہ شخص واپس کر رہا ہے تو پھر وہ قرضہ ادا ہو رہا ہے، اگرچہ کہ وہی پیسے آ رہے ہوں، لیکن ہاتھ بدل گیا تو پھر حکم بھی بدل جاتا ہے۔ لیکن ہاتھ کی تبدیلی کے بغیر، ملکیت کی تبدیلی کے بغیر، محض زکوٰۃ اصول، قرضہ اصول نہ ہونے کی صورت میں یا اصول نہ کرنے کی صورت میں اپنے گھر بیٹھے بیٹھے زکوٰۃ کو کاؤنٹ کر لینا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔